بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے تاجدار سرور کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اللہ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی۔ معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ دو ساتھی تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح اور نمبر 3 نماز۔ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہ الہی سے اجر نہ ملے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔
بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدترین ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا حصہ ہی ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔
मुसीबत ज़दों की मदद करो और भटके हुओं को रास्ता बताओ। मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जब जाता है तो मेज़बान के गुनाह मिटा कर जाता है। अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे और मैं उसे बख्श दूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात का कफील बन जाता है और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया की तरफ झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के हवाले कर देता है। अच्छी बात के अलावा अपनी जुबान को रोके रखो, इस तरह तुम शैतान पर गालिब आ जाओगे। जब घर में आया करे तो घर वालों को सलाम किया कर, इस सलाम से तुझ पर और तेरे घर वालों पर बरकत नाजिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन बातों को शरा ने मना फरमाया है अगर तू उनसे बचेगा तो तू गोया सबसे बड़ा इबादत गुजार होगा। जब इंसान फौत होता है तो 3 आमाल के अलावा उसके सब आमाल मनक़ता हो जाते हैं। नंबर 1, जारी रहने वाला सदका। नंबर 2, वो इल्म जिससे लोग नफा उठाएं। और नंबर 3, उसके हक में दुआ करने वाली सालेह औलाद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदों से करीब है, उनसे नरम सलूक करता है, मुलायमत रखता है और उनके लिए सहूलत मुहैया कराता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। जब तू बीमार के पास जाए तो उससे अपने लिए दुआ की तलब कर। बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तमन्ना ना करो क्योंकि मरने के बाद की समा की होलना बहुत सख्त है और ये सादत की बात है कि बंदे की उम्र दराज हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अपनी तरफ रुजू अता करने की तौफीक अता फरमाए। जब कोई चीज तेरे नफ्स में खटके तो समझ ले कि गुनाह है, लिहाजा उसे छोड़ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को माफ कर दिया है जब तक वो उन्हें अमल या जुबान पर ना लाएं। जन्नत नागवार चीजों में घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशात नफसानी में घिरी हुई है। बेशक अल्लाह ताला फहश और फहाशी को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और अपने पास इनमें से 99 हिस्से रखे, सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा और उसी की वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार शिर्क असगर यानी छोटे शिर्क से अपने आप को बचाओ। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के लिए मोहब्बतो अदावत करे और अल्लाह के लिए दे और रोके, उसने अपना ईमान कामिल कर लिया। ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कुश्ती में पछाड़ दे, हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میرے گناہ کم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا،
क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे ऐबों को छुपा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाइयों के ऐबों को छुपा ले, अल्लाह ताला तेरे ऐबों को छुपा लेगा। उसने कहा, सबसे अजीम नेकी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अखलाक और मुसीबत पर सब्र करना। उसने कहा, सबसे बड़ी बुराई क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद अखलाकी और बुख्ल। उसने कहा, अल्लाह ताला के गुस्से को दुनिया और आखिरत में क्या चीज़ ठंडा करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुपके चुपके सदका करना और सिला रहमी करना। उसने कहा, जहन्नम की आग क़यामत के दिन क्या चीज़ मिलकर बुझाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में दुखों और मुसीबतों पर सब्र करना। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदारों में से हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़राइज़ को अदा करो, फर्मा बरदारों में से हो जाओगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। नंबर 2, वो मिट्टी से खेलते हैं और गुरूर तकब्बुर खाक में मिला देते हैं। नंबर 3, जो मिल जाए खा लेते हैं, ज़्यादा जमा या ज़ख़ीरा नहीं करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद व बुग़्ज़ और किना नहीं रखते। नंबर 5, मिट्टी के घर बनाते हैं, खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म हो जाने वाली है। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अगर झुक जाने या आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुसूल तालीम पर 1 घंटे की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमेशा की ज़िल्लत में पड़ा रहता है। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। गुस्सा शैतान से और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है, और जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो उसको वुज़ू कर लेना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अपने माँ बाप पर किस तरह लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूसरे के बाप को गाली दे तो वो उसके माँ और बाप को गाली देगा। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिज़्क़ में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और उन पर सिला रहमी करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दुरूद भेजते थे। तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है, और ना किसी के ऐबों को तलाश करो, और ना तजस्सुस करो, और ना एक दूसरे से हसद करो, और ना गीबत करो, और ना बुग़्ज़ रखो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से
3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। तुम में से बेहतर वो है जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। 3 आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज़ क़यामत देखेगा भी नहीं। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। नंबर 2, मुस्तकिल शराब पीने वाला। नंबर 3, एहसान जताने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। आदिल हुक्मरान, रोज़ेदार हत्ता के रोज़ा अफ्तार कर ले, और मजलूम। बेहतरीन औलाद बापर्दा बेटियां हैं। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरखान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिस्क में बरकत और तकब्बुर ख़त्म करता है। जिसने किसी भूखे मोमिन को पेट भर खाना खिलाया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे से दाखिल फरमाएगा, जिससे उसी जैसे लोग दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। पड़ोसी को तकलीफ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह सूरज बर्फ को मिटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन से नाहक मुतालिबा करना भी हराम करार दिया है। जिसके दिल में राई के दाने की जितना भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तुम में से किसी का सर लोहे की कीलों से फाड़ दिया जाना उसके लिए किसी गैर महरम औरत के छूने से बेहतर है। किसी शख्स के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। ईमानदार वो है जिससे लोग अपने माल और जान महफूज समझे। सादगी ईमान की अलामत है। ऐसी नियामत किसी को भी नहीं मिली जो सब्र से बेहतर और बड़ी हो। 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना सदका है। अफजल जिहाद हक बात हाकिम के मुंह पर कहना है। जो शख्स इस बात से खुश हो कि लोग उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हों, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजार से औलाद के लिए जो भी लाओ सबसे पहले बेटी और फिर बेटे को दो। जब बंदा कहता है या रब या रब या रब, तो अल्लाह ताला फरमाता है, लब्बैक अब्दी, मांग तुझे अता किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों की देखा देखी काम ना करो कि यूं कहने लगो, अगर लोग हमारे साथ भलाई करें तो हम भी उनके साथ भलाई करें, और अगर लोग हमारे ऊपर जुल्म करें तो हम भी उन पर जुल्म करें। बल्कि तुम अपने आप को इस बात पर कायम रखो कि अगर लोग भलाई करें तो तुम भी भलाई करो, और अगर लोग बुरा सलूक करें तब भी तुम जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हें उस अजाब के बारे में इल्म हो जाए जिसका मुझे इल्म है, तो तुम अल्लाह के खौफ की वजह से कसरत के साथ आंसू बहाओ और तुम बहुत कम हंसो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले, और अपनी जानो माल में शौहर के खिलाफ ना करे जो उसको नागवार हो। शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है। बीवियों में बेहतर बीवी वो है जिसका महर बहुत आसान हो। अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। अच्छा खजाना नेक बख्त औरत है कि खाविंद उसको देखने से खुश हो जाए और खाविंद कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए, और जब खाविंद घर पर ना हो
تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادت بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا، وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا، وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس کی طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسرے زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والی کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے، مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دی دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے، بناؤ سنگار نہ کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔